وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجہاد ماض حتی یقاتل آخر هذه الامة الدجال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہاد باقی رہے گا، جہاد چلتا رہے گا یہاں تک کہ امت کا آخری آدمی دجال کو قتل کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار لے کر دجال کے پیچھے جائیں گے، اور وہ دجال جو ایک بہت بڑی یہ مخلوق بن کر آیا تھا، بالکل معمولی سا یہ کہ انسان بن جائے گا، اس پر تلوار چلائیں گے اور دو حصوں میں کٹ کر نیچے گرے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاستبقوا الخيرات. وقال في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواہ مسلم. بزرگان ملت، عزیز دوستو، اسلامی نوجوانوں، معزز و مکرم اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام جیسا مقدس دین ہمیں عطا فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور ساتھ ساتھ اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث جیسے دو مصدر ہمیں عطا فرمائے، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دنیا میں جو بھی معاملہ پیش آئے، جیسا بھی معاملہ پیش آئے، جیسے بھی حالات بدل جائے، ہر حال میں رہنمائی کے لیے دو کتابیں ہمارے لیے کافی. تو حضرات، اس وقت دنیا جن فسادات سے دوچار ہے، جن حالات سے دوچار ہے، آپ پر بالکل عیاں ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے. لیکن ان فسادات کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ قرآن و حدیث ہمارے لیے کیسی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف طریقے سے آپ کو سمجھایا ہوگا.
میں بھی قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس زمانے کے فسادات میں سے دو چیزوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ وائرس جس سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے، جس سے آج لوگ پریشان ہیں۔ دوسری ہماری حکومت، جس کے نت نئے احکام چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے۔ کچھ اپنے باطنی مقاصد کو رکھ کر مسلمانوں کے لیے زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے مسلمانوں کو کون سی نصیحت ہے جو کارگر ہوگی؟ اس سلسلے میں میں نے ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آل عمران کی 133ویں آیت، جس میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم بھاگو اور دوڑو، آپس میں مقابلہ کرو اور مصارعہ کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اللہ تعالی تمہارے پروردگار کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھو۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، فتنوں کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے، فرمایا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کا مقابلہ اعمال خیر سے کیا کرو۔ ان فتنوں کا معاملہ کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے جس کے بارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، اس تاریکی رات کے مانند ہمارے اوپر چھا جائیں گے۔ اصبر الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرتے کرتے مومن بندہ رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، یا پھر شام میں مومن ایمان کی حالت میں شام کرے گا، لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیاوی ایک معمولی سی مفاد کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، وہ زمانہ اب آ چکا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ تو ایسے حالات میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے فتنہ و فساد کے زمانے میں اعمال خیر کی طرف آگے بڑھتے تھے، ذرا سا چند واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، دیکھا کہ پھر اچانک گھر میں جا رہے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ وہ گھر میں چلے گئے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایسی حالت میں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے؟ واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کے تعجب کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، بتایا ذکرت شیء من تبر عندنا فکرہت ان یحبس فامرت بتقسیمہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ صدقے کا مال آیا تھا، میں نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا، لیکن ایک تھوڑا سا ٹکڑا باقی رہ گیا تھا،
یا تو وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، جس کے بارے میں نے وصیت نہیں کی تھی۔ تو میں جب نماز کے لیے آیا تو مجھے وہ یاد آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹکڑا ایسے ہی رہ جائے اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ بلا لے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اسی درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بلا لے۔ تو اس لیے میں فوراً گھر میں گیا اور جا کر میں نے وصیت کی کہ فلاں ٹکڑا فلاں آدمی کے لیے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے اندر تقسیم کر دو۔ پھر میں آ کر میں نے نماز پڑھائی۔ تو دوستو اور بھائی، آج جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں کب کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ بتا نہیں سکتے۔ کہیں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، موت کے واردات آ رہے ہیں، بیماری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائی، فتنہ و فساد کے زمانے میں ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ جو بھلائی ہم سے ممکن ہے، جو بھلائی ہم سے ہو سکتی ہیں، جو بھلائی ہمارے ذمے ہیں، ان کو کر گزریے، آگے بڑھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی میں تھے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، لوگوں کو جہاد کے اوپر ابھار رہے تھے۔ ایسے میں ایک بدو بکریوں کو لا کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موتی جیسے الفاظ جو ٹپک رہے تھے اس کو سن رہا تھا۔ سن کر قریب آیا، قریب آ کر کہا ارأیت ان قتلت فأین انا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تعریف کر رہے ہیں جنت کی، اگر میں اس معرکے میں شریک ہو جاؤں، اگر میں مارا جاؤں تو میں کہاں رہوں گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فی الجنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم جنت میں رہو گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس بدو نے اپنے جو کھجور کھا رہا تھا اس کو اٹھا کر یعنی ہواؤں میں پھینک دیا، کہا کہ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے مجھے اتنی بھی دیری نہ ہو کہ میں کھجور کھاتا ہوا اس دنیا کے اندر رہ جاؤں۔ اور اس نے اعلان کر دیا، بکریوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ۔ روایتوں کے اندر آتا ہے وہ برابر اپنے مالک کے پاس پہنچ گئیں اور اس نے جہاد کے اندر شریک ہو کر اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، شہید ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو فوراً آگے بڑھے، قریب پہنچ رہے تھے کہ اچانک پھر واپس آ گئے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیا بات ہے؟ کہا کہ جنت کے استقبال کے جنت میں استقبال کرنے کے لیے، جنت میں بلانے کے لیے، جنت میں لے کے جانے کے لیے اس کی دو بیویاں جو حور عین ہیں وہ آ پہنچی، اور میں نے دیکھ کر کہ اس کو غیرت نہ آ جائے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے کام میں دیر نہیں کرتے تھے، جنت کے شوق میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے تھے جہاں کہیں موقع ملتا۔ اس لیے کہ جو فتنہ فساد کا دور ہمارے اوپر جو آیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ ہماری جان کو لے کر جائے گا، لیکن ہماری جان اللہ کی راہ میں جائے، جنت کے لیے راستہ بناتے ہوئے جائے، اس کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا ای الصدقۃ اعظم، صدقات اور خیرات جو ہم کیا کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ای الصدقۃ اعظم اجرا، ان صدقات میں سے سب سے بہترین اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى بلغت الحلقوم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ اجر والا ہے جو صدقہ کہ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اس حال میں کہ تو صحیح سلامت ہو، صحت مند ہو اور مال کے جمانے کے حریص ہو، فقیری اور لاچاری سے ڈرتے ہو اور مالداری کی تمنا کرتے ہو،
اس وقت تک مہلت نہ دو کہ یہاں تک کہ موت تک، حلقوم تک موت پہنچ جائے، تم کہہ دو کہ فلاں فلاں کے لیے وصیت ہے، فلاں فلاں کو دے دو، فلاں فلاں کو دے دو، اس صدقے سے بھی وہ صدقہ جبکہ آپ صحیح سلامتی کے حالت میں، امن کے حالت میں رہ کر صدقہ کرتے ہو۔ میرے عزیز دوستو اور بھائی، اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، جتنا کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو دیجئے۔ ما نقص من مال صدقہ، کبھی بھی صدقے کی وجہ سے مال کبھی کمی نہیں ہوتا۔ اگر واجبی صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے تو الحمدللہ آپ کے مال کو پاک کرتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ جو عام صدقات ہیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان صدقات کی ویسے ہی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کا ایک شخص سے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اخلاص کے مطابق اس صدقے کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آدمی نے تھوڑا صدقہ کیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، دیکھ کر تعجب کرتا ہے، لیکن تیرے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اس حدیث کے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کبھی موقع ملتا نیکی کے لیے آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، موقع کو غنیمت سمجھتے تھے۔ لیکن ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، منتظر فردا ہیں، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، پھر کر لیں گے، کچھ عبادات کر لیں گے، کچھ صدقات کر لیں گے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ نہیں تھی میرے عزیز دوستو بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر وہاں پر موجود تھے۔ کایا پلٹ گئی ہے، دشمن نے حملہ کیا ہے، پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حملہ آور ہوئے ہیں، جو فتح شکست میں بدلتی جا رہی ہے۔ ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، من یاخذ ھذا، اپنی تلوار اٹھا کر بتاتے ہیں کہ کون ہے اس تلوار کو لے کر آگے بڑھنے والا، دشمنوں کی فوج میں گھس کر جانے والا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سب کے سب آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے پھیلایا اور کہا کہ انا میں ہوں، میں اس تلوار کو لوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن یاخذ بحقہ، اس کا حق ادا کرنے کے لیے کون لے گا، کون آگے بڑھے گا؟ تو اس وقت لوگ کچھ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان میں سے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اس تلوار کو لیا اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور آخر کار جب انہیں شہادت نصیب ہوئی پکار اٹھے، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، اللہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بھائی، بھلائی کے لیے آگے بڑھیے، بھلائی کے لیے آگے بڑھیے۔ اب انتظار میں نہ رہیں کہ فتنہ آ رہا ہے، فلاں فتنہ آ رہا ہے، فلاں فساد مچ رہا ہے تو شکایتیں کرتے ہوئے نہ رہیں، بلکہ آگے بڑھیے۔ جس سے جتنا ہو سکا اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں دیجئے، یہی چیزیں ہمیں کام آئیں گی۔ ہم انتظار میں رہیں گے تو دنیا کا یہ فساد ہم پر بھی آئے گا، وہ وقت بھی آ جائے گا، کفی افسوس ملتے ہوئے یعنی ملک الموت کو لبیک کہتے ہوئے جانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اور آج کل شکایتیں بہت زیادہ ہیں، ایسا ہو رہا ہے، حکومت ایسے کر رہی ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، کہ اپنے حالات کو نہیں دیکھتے، اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی شکایت زیادہ کرتے ہیں۔ ایسی ہی شکایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے۔ حجاج کا زمانہ تھا، حجاج کو کون نہیں جانتا، کہا کہ حجاج نے ان پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی تھی، آخری عمر میں
جب ان کے پاس بات پہنچی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصبروا، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من، اللہ کی قسم اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، اس زمانے کے بعد اور ایک زمانہ آئے گا، تو یاد رکھو جب کبھی کوئی زمانہ جاتا ہے اس کے بعد والا زمانہ آتا ہے تو وہ پہلے والے زمانے سے بھی زیادہ مصیبت والا زمانہ ہوتا ہے، برائیوں والا زمانہ ہوتا ہے. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ قیامت تک معاملہ ایسا ہی چلتا رہے گا. یہ نہ سمجھو کہ حالات درست ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھو کہ حالات سازگار ہو جائیں گے، اس وقت ہم دعوت کا کام کریں گے، حالات سازگار ہو جائیں گے، اس وقت ہم اللہ کی بات میں لگ جائیں گے، حالات سازگار ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. نہیں، جو زمانہ بھی آپ کو ملا ہے یاد رکھیے. اس حدیث کو بیان کرتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، ہر آنے والے وہ زمانہ ہر جانے والے زمانے سے بدترین ہوگا، اس لیے آگے بڑھیے، اللہ کی راہ میں نیکیاں جتنے کر سکتے ہیں کرتے چلی جائیں. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب فتنہ و فساد بڑھ جائے گا تو اس وقت ایک 7 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز لاحق ہو جائے گی. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال 7، وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی جو شروع میں حدیث سنائی گئی. فتنوں کے زمانے میں اپنے اعمال سے اچھے اعمال سے اس کا مقابلہ کیجئے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے آپ اپنے اعمال کے ذریعے 7 چیزوں کا مقابلہ کیجئے. کیا مطلب؟ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کیجئے. هل تنتظرون، کیا تم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر کا انتظار، ایسے فقیری اور لاچاری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں دنیا سے بھلا کر رکھ دے؟ آج اللہ نے کچھ دے رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی راہ میں دیجئے. اس فقیری کے آنے سے پہلے جو اس دنیا میں بالکل، کتنے ایسے مالدار ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ، کورونا کا زمانہ، فلاں زمانہ ہو گیا، لوگ کیسے کیسی تبدیلیاں آ گئی. جن کو انگلیوں سے بتایا جاتا تھا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ سڑک پر آ گئے. تو کیا تمہیں اس بات کا انتظار کر رہے ہو ایسی فقیری، ایسی لاچاری تمہیں آ کر گھیر لے جو تمہیں مٹا کر رکھ دے؟ کبھی کبھی مالداری بھی انسان کو غلط راہ پر ڈال دیتی ہے. یا پھر تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو غنن مطغیا، تمہیں باغی بنا دے، تمہیں سرکش بنا دے. کبھی کبھی مالداری میں انسان سرکش بن جاتا ہے، کیونکہ غریبی اور مالداری یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مختلف طریقے سے انسان کو آزماتا ہے. او مرضن مفسدا، یا پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایسے مرض کا جو تمہارے جسم کے اندر فساد مچا دے، تمہارے جسم کو کھا جائے، تمہیں بالکل لاچار اور بیچارہ بنا کر رکھ دے. ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہو؟ اور فرمایا او حرمن مفنیدا، یا پھر ایسے بوڑھے کا انتظار کر رہے ہو، بوڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں ناکارہ بنا کر رکھ دے، حرکت نہ کر سکے. کچھ کرنا چاہتے ہیں، دل میں تمنا ہے مگر تمنا رہ جاتی ہے، نہ اعضاء ساتھ دے رہے ہیں نہ دماغ ساتھ دے رہا ہے. کیا ایسے بڑھاپے کا تم انتظار کر رہے ہو؟ او موتن مجھیزا، یا پھر اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور تمہیں یہاں سے لے جا سکتی ہے. کیا اس موت کا تم انتظار کر رہے ہو؟ بادروا بالاعمال 7،
آگے بڑھو، آگے بڑھو، اپنے نیک اعمال کے ذریعے آگے بڑھو، ان چیزوں کا مقابلہ کرو۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی فقیری آ سکتی ہے، کبھی بھی تمہیں ختم کرنے والی، تمہیں طاغیہ بنانے والی مالداری آ سکتی ہے، اور کبھی بھی مرض آ کر تمہارے جسم کے اندر فساد پھیلا سکتا ہے، کبھی بھی بوڑھے ہو جا سکتے ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ابھی دجال کے بارے میں ہر نبی نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل سے بتایا، لیکن آج بھی لوگ شک و شبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس طریقے سے آج شام میں ڈوبنے والا سورج کل اس کا نکلنا یقینی ہے، اسی طریقے سے دجال کا آنا یہ لازمی ہے۔ اور وہ دجال اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے انسان کی شکل میں، ابھی بھی موجود ہے، کبھی بھی نکل آ سکتا ہے، اور آئے گا تو دنیا کی ایک بہت بڑی مخلوق بن کر آئے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ساتھ ساتھ جنت و جہنم اپنے ساتھ لے کر چلے گا، اور جو اس کی جنت کی تمنا کریں گے جنت میں ڈالے گا، لیکن وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ جو اس کے جہنم کی تمنا کریں گے ان جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ جنت میں جائیں گے۔ بارش برسا کے بتائے گا، منٹوں میں بارش برس جائے گی۔ کھیتی اگا کے بتائے گا، منٹوں میں کھیتی تیار ہو جائے گی۔ ایک مومن بندہ آگے بڑھے گا، تو دجال ہے میں جانتا ہوں، تو دجال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو کہے گا میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں۔ اس مسلمان کو قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس وقت مومن بندہ کہے گا مجھے اور بھی یقین ہو گیا تو دجال ہے۔ یہ ایک مرتبہ پیارے نبی نے کہا کہ ایک مرتبہ مار کر جلانے کی اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت دی ہے، دوسرے مرتبہ نہ مار سکے گا نہ جلا سکے گا، کافارہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، کہ اس دجال کا تم انتظار کر رہے ہو؟ سارے لوگوں کو بھگا کر لے جائے گا، فلسطین کی طرف جائیں گے، وہاں پر بیت المقدس میں مسلمانوں کی جماعت ٹہری ہوئی ہوگی، انتظار کر رہی ہوگی۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ آگے بڑھیے، کہیں گے میں امتی بن کر آیا ہوں، تم میں کا ایک آگے بڑھ کر نماز پڑھائے وہی مہدی ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے، الجہاد ماضٍ حتی یقاتل آخر هذه الامة الدجال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہاد باقی رہے گا، جہاد چلتا رہے گا یہاں تک کہ امت کا آخری آدمی دجال کو قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار لے کر دجال کے پیچھے جائیں گے، اور وہ دجال جو ایک بہت بڑی یہ مخلوق بن کر آیا تھا، بالکل معمولی سا ایک انسان بن جائے گا، اس پر تلوار چرائیں گے اور دو حصوں میں کٹ کر نیچے گرے گا۔ کہ اس دجال کا انتظار کر رہے ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر غائب، یہ بہت بڑا شر ہے جو فتنہ و فساد میں ہر ایک کو مبتلا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ بھی پہنچے گا لیکن مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور یعنی پہاڑ کے اوپر اپنے تماشے بتائے گا، لوگ بھاگ بھاگ کر اس کی طرف لپکیں گے، اور خصوصاً عورتیں اور بچے لپکیں گے، لیکن مدینے والے ان کو رسیوں میں باندھ کر رکھنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیا ایسے فتنے کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اور فرمایا اب الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، ساتویں چیز قیامت ہے۔ قیامت وہ بھی اچانک آنے والی۔ آج پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نشانیاں ہیں، فلاں نشانی ہیں، فلاں نشانیاں ہیں، لیکن قرآن میں جو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ہی پھونک کے ساتھ قیامت قائم ہو جائے گی، اور اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکنے کے لیے بالکل انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پیشانی پر بل آئے ہوئے ہیں، پھونک مارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پروردگار عالم کی طرف ٹکٹی لگائے ہوئے بیٹھے یہ کھڑے ہوئے ہیں، اشارہ ملے گا تو فوراً پھونک مار دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت ایسے قائم ہوگی کہ کپڑا بیچنے والا کپڑا پھیلایا ہوا ہے، ابھی سمیٹے گا بھی نہیں، قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایک جانور کو پانی پلانے والا پانی کو آگے بڑھایا ہوا ہے، ابھی جانور پانی بھی نہیں پیا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائیو، بادروا
بالآمال سبعا، یہ 7 چیزیں ہم پر گھیرنے والی ہیں، اور ان فسن و فساد کے دور میں انہی چیزوں کا انتظار ہے، اس لیے اعمال کے ذریعے آگے بڑھو۔ تو آخر میں ایک نصیحت میں کرنا چاہوں گا، خصوصاً اپنے نوجوانوں کے لیے، نیکی تو کے لیے آگے بڑھنا ہے، نیکی کیا ہے، بری کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کی تمیز کرے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کی تمیز کرے، اچھے خیالات کیا ہیں، برے خیالات کیا ہیں، اس کی تمیز کرے، ہر بلانے والے کے پیچھے نہ جائیں۔ اس سلسلے میں قیامت کی ایک علامت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کے اندر جہالت پھیل جائے گی، اور یاد رکھیے علم کیسے اٹھایا جائے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے علم چھینا نہیں جائے گا، ایسے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی علم دنیا سے اٹھا لے گا۔ اور اس کرونا کے زمانے میں کتنے علماء کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ فلاں عالم جید سے جید علماء اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حتیٰ اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء باقی نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنے پیشوا بنا لیں گے، اور فسئلوا، وہ لوگ سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ لوگ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر، لوگ برابر بھلائی کے اندر رہیں گے جب تک کہ وہ علم اکابرہم، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنے امانت دار علماء سے جب تک لیتے رہیں گے، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْ أَخَاذِرِهِمْ هَلَكُوا، جب انہیں چھوٹوں سے لیں گے اور غیر امین لوگوں سے لیں گے تو ان لوگ ہلاکت میں آ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کُنَّا إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ، جب دنیا کے اندر کوئی خوف طاری ہو جاتا، فتنہ و فساد کا ایک منظر چھا جاتا، ایسے وقت میں ساعت من الظنون، ہمارے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی، وضاقت بنا الارض، اور ہماری زمین ہمارے لیے تنگ ہو جاتی، اتینا الی شیخنا، سبحان اللہ، ہم اپنے شیخ کے بعد بھاگے بھاگے چلے آتے۔ کون تھے ان کے شیخ؟ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ابن القیم سینکڑوں کتابوں کے مؤلف کہتے ہیں کہ ان کی حالت، ایک عالم کے پاس بھاگتا ہے، اپنے شیخ کے پاس بھاگتا ہے، تو ہم پر کتنا ضروری ہے کہ علماء کی طرف جائیں اور علماء سے علم سیکھیں اور اس علم کی روشنی میں اعمال صالحہ کریں۔ فرمایا اتینا الی شیخنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ وما هو الا نرى ونسمع، جب ہم دیکھ لیتے اپنے چہرے، اپنے آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ لیتے، وَنَسْمَعُ كَلَامَهُ، ان کا کلام اور ان کی باتیں ہم سنتے، فَيَذْهَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ، سارے کا سارا خوف چلا جاتا، ساری کی ساری وحشت ختم ہو جاتی، اور امن اور خوف ہم سے ہٹ جاتا، اور ہم بالکل امن کے اندر آ جاتے اور اطمینان ہمیں نصیب ہوتا۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، آج کل نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں نوجوان اب خود اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، یا یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ کر غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اگر کوئی معاملہ ان کے پاس آ جائے، امن یا خوف کا معاملہ، اذاؤوا بِهِ، اس کو ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور جو علماء ہیں ان کی طرف لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، وہ لوگ جان لیتے کہ اس معاملے کو کدھر، یعنی کس ڈگر پہ لے جانا ہے، کیسے اس کو پھیرنا ہے، مسئلے کو کیسے استنباط کرنا ہے، اور وہی صحیح علم وہاں پر مل جاتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 پر 2۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، فتنہ و فساد کے دور میں مختلف طریقے سے ان کا کیسا سامنا کرنا ہے، مختلف انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن آج میں نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پریکٹیکل زندگی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی ہے. اس زندگی کو اپنا نمونہ بنائیے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمام فتنے آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں اٹھا لے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں باطنی فتنے ظاہری فتنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.